بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام حضرات کو جزائے خیر عطا کرے اور اللہ پاک ہمیں دین کے کاموں میں لگائے رکھے۔ انشاءاللہ کراچی اجتماع میں صرف کل کا دن باقی ہے، پرسوں جمعرات سے شام عصر سے انشاءاللہ اجتماع شروع ہے۔ ہم جو ہے خود بھی کوشش فرمائیں نکلنے کی اور اپنے ساتھیوں کو، احباب کو جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہے ہم تمام حضرات تک اس بات کو پہنچائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اجتماع میں شرکت فرمائیں، اور اللہ پاک ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ پاک ہمیں اس کا مکمل ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل بدھ ہے، مقامی گشت ہوتا ہے تمام مساجد میں، تو ساتھی اپنی مساجد میں اپنے مساجد کے حساب سے جہاں عصر کے بعد گشت ہوتا ہے وہاں عصر میں، اور جہاں مغرب کے بعد گشت ہوتا ہے وہاں مغرب میں، اور بیان میں شرکت کی کوشش فرمائیں، شرکت فرمائیں، اور تمام ساتھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو تک یہ بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ آج کی تعلیم فضائل نماز میں سے ہے، چیپٹر 2 پیج نمبر 338۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہی میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا، اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں یہی صورت پیش آتی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا وہ بالکل سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کر زندوں میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں، کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بددعا سے اپنے کو بچا، اور جو اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، دین کی اس محنت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لیجیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، کراچی اجتماع کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، کراچی اجتماع کو کامیاب فرمائیے اور کراچی اجتماع سے ہدایت کے فیصلے فرمائیے اور تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ نمازی بنائیے اور دین کا کام کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ پاک، کراچی اجتماع کی حفاظت آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔